السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت پرانا قصہ ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام اسفند تھا۔ اسفند ابھی بہت چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں انتقال کر گئی اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں بہت چالاک اور دھوکے باز تھی۔ اس کی لالچی نظریں اسفند کے خاندان کی دولت پر لگی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ اب اسفند بڑا ہو گیا تھا۔ ستیلی ماں نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی تاکہ اس کا اپنا بیٹا ساری جائیداد کا مالک بن سکے۔ ایک روز ستیلی ماں نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے اسے اسفند کا بہت خیال ہو۔ بہت پیار سے اس نے کہا، اسفند، اب تم جوان ہو اور بہت جلد تمہاری شادی کرنی ہوگی، لیکن کیا کریں کہ ہم بہت غریب ہیں۔ پھر کون اس مشکل اور مصیبت کی زندگی گزارنے کے لیے تم سے شادی پر تیار ہوگا؟ ہمیں کچھ ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ جس سے کچھ رقم بچائی جا سکے اور پھر اس سے تمہاری شادی کی جائے۔ اس سے پہلے کہ حیران پریشان اسفند کچھ سمجھ پاتا کہ اس کی سوتیلی ماں نے مزید کہا، آج میں تمہیں ایک بیل اور ایک گائے دوں گی۔ ان کو لے کر تم پہاڑ پر چلے جانا اور اپنے جانوروں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ جب تمہارے پاس پھر 100 بیل اور 100 گائیں ہو جائیں تو تم گھر آنا۔ پھر ان جانوروں کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے تمہاری شادی کریں گے۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم واقعی ایک اچھے بیٹے ہو تو میری باتوں پر عمل کرنا، اور اگر ایک جانور بھی 100 میں سے کم ہوا تو گھر واپس مت آنا، اور مجھ سے بھی یہ امید نہ رکھنا کہ میں ایک ایسے بیٹے کی پرورش کروں گی جو اپنے وعدوں کے پورا کرنے کا اہل ہی نہ ہو۔ اسفند پر ان باتوں کا بے حد اثر ہوا۔ مارے دکھ کے وہ رونے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیل اور ایک گائے کے جوڑے سے 100 جانور حاصل کرنے میں کتنا وقت لگے گا، اور پہاڑوں میں جنگلی جانور اور خطرناک درندے بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے گائے اور بیل کو ہی کھا جائیں اور مجھے بھی نگل لیں۔ جتنا وہ اس مسئلے پر غور کرتا، اس کا یقین پختہ ہوتا گیا کہ اس کی ستیلی ماں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، بھیڑیں مجھے چیر پھاڑ دیں تاکہ میں ایسے ظالم ماں کے ساتھ رہنے سے تو بچ جاؤں۔ چنانچہ دانت پیستا ہوا وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ہاتھ میں مویشیوں کے لیے چابک اور دوسرے میں اپنا سامان اٹھائے اسفند چلتا رہا حتیٰ کہ پہاڑوں کے دامن میں آ پہنچا۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں اور وادیوں میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر کار وہ ایک ایسی پہاڑی پر جا پہنچا کہ جس کی ڈھلوانیں سبز گھاس سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کا رخ سورج کی طرف تھا۔ ایک طرف پتھروں سے صاف پانی کا شفاف جھرنا پھوٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ شاہ بلوط کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ کے عقب میں ایک خانقاہ تھی جو اس پہاڑی کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ بالکل ویران تھی لیکن محفوظ لگ رہی تھی۔ اسفند نے جنگلی گھاس سے ایک جھاڑو بنائی اور ارد گرد سے ساری جگہ کو صاف کیا۔ پھر اس نے کچھ گھاس پھوس اور خشک پتے اکٹھے کیے اور دیوار کے ساتھ ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کر دیے۔ 3 بڑے پتھر تلاش کر کے ایک تندور بھی بنا لیا۔ مغربی دیوار کے پاس ایک باڑ سا بنا ہوا تھا جو رات کے وقت اس کے مویشیوں کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس طرح اس گھر میں اسفند ہنسی خوشی آنے والے دن گزارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک روز ناشتہ کرنے کے بعد اسفند نے اپنا چابک لیا اور مویشیوں کو چرانے کے لیے ڈھلوانوں پر لے چلا۔ ایک طرف لیٹ کر وہ ان کی نگرانی کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اسے گہری نیند آ گئی۔ دوپہر کو وہ جاگا اور کچھ دیر سستی سے لیٹا رہا۔ پھر اٹھ کر اس نے چابک سنبھالا تاکہ مویشیوں کو واپس گھر لے جا سکے۔ اچانک اس کی نظر 2 سانپوں پر پڑی۔ سفید اور سبز رنگ کے
दो सांप एक दूसरे को मार देने पर तुले हुए थे। दोनों के दांत एक दूसरे की गर्दनों पर थे। असफंद तेजी से इनकी तरफ लपका और अपने चाबुक से दोनों लिपटे हुए सांपों पर जोरदार जरब लगाई। चोट खाकर दोनों सांपों की गिरफ्त एक दूसरे पर ढीली पड़ गई और इनमें से सबज सांप जनूब मगरिब की तरफ और सफ़ेद सांप शुमाल मशरिक की तरफ चल दिया और असफंद की नज़रों से ओझल हो गए। अगले रोज़ असफंद ने नाश्ता किया और मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकला। अपने बैठने और आराम करने के लिए इसने एक आरामदा पत्थर तलाश किया। अभी वो बैठा ही था कि इसने एक आवाज़ सुनी। कोई उसे असफंद असफंद कहकर पुकार रहा था। असफंद ने इधर उधर देखा लेकिन कोई उसे नज़र नहीं आया। इसने दिल में सोचा कि इन पहाड़ों में कौन भेड़ियों का निशाना बनने आएगा। यकीनन ये मेरे कानों का धोखा है। इसने फिर गौर से सुना। वाकई कोई उसे बुला रहा था। असफंद खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में कहने लगा, भाई तुम जो कोई भी हो, बराहे करम सामने आओ और मेरे साथ यूं मजाक नहीं करो। यूं ही असफंद ने ये कहा तो किसी ने इसका कंधा थपथपा कर कहा, मैं यहाँ हूँ। असफंद ने मुड़कर देखा। वहाँ एक जवान आदमी सर से पांव तक सब्ज कपड़ों में मलबूस खड़ा था। इसने सबज रंग का हैट पहन रखा था। असफंद इसे देखकर हैरान रह गया, इसलिए कि अपने क़याम के दौरान इसने इन पहाड़ों में कभी किसी और आदमी को नहीं देखा था। अब यहाँ इसे देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो इससे कुछ बातचीत कर सकता था। इसे तो अपनी खुशनसीबी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आने वाले ने कहा, असफंद क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मेरा नाम सबज पोश है। गुज़िश्ता रोज़ मैं सफ़ेद पोश के साथ यहीं खड़ा था। अगर तुमने मुझे ना बचाया होता तो यकीनन मेरा सर कुचला जाता। कल मैंने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बताया। अब इनकी ये ख्वाहिश है कि तुम हमारे घर आओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? असफंद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अगर जाता हूँ तो मेरे मवेशी अकेले रह जाते हैं और अगर इनकी देखभाल ना की गई तो या तो वो भाग जाएंगे या फिर भेड़िए और चीते इन्हें खा लेंगे। सबज़पोश ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि अगर वापस होने पर तुम्हारे मवेशी यहाँ ना हुए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इनके बदले में 100 गधे दूंगा। असफंद ने हिफाजत से अपने मवेशी एक तरफ बांधे और सबज़पोश के साथ जनूब मगरिब की तरफ चल पड़ा। आखिरकार वो एक पहाड़ी गार के दहाने तक पहुँचे। सबज़पोश ने असफंद को बताया कि यही हमारा घर है। मेरा बाप तुम्हें तोहफा देना चाहेगा। मेरा एक मशवरा ये है कि इन पहाड़ों में रहते हुए सोना और चांदी तो बेकार की चीज़ें हैं, इसलिए तुम इससे दरवाजे के पीछे लटकी हुई जादुई छड़ी मांग लेना। ये हमारा ख़ानदानी ख़जाना है और कई नस्लों से हमारे ख़ानदान में मौजूद है। इसकी खासियत ये है कि अगर तुम्हारा सामना जंगली और वहशी जानवरों से हो जाए तो तुम इस छड़ी को हवा में उछालकर कहो, जादुई छड़ी अपनी ताकत का मुजाहिरा करके असफंद को बचा लो और ये छड़ी तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म करके ही दम लेगी। असफंद गार के अंदर सबज़पोश के साथ चलता गया। ये पहाड़ी गार आगे चलने पर कुशादा और हवादार होता गया, यहाँ तक कि वो सबज रंग की हमवार ईंटों से बने हुए एक अहाते के बाहर पहुँचे। बहुत बड़ी मेहराबी दरवाजे के दाएं और बाएं पत्थर के शेर बने हुए थे। जो ही वो आगे बढ़े, सामने का बड़ा सियाह दरवाज़ा एक गूंज के साथ खुल गया और लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी और बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत इनकी तरफ बढ़े। उन्होंने मुस्कुराकर असफंद को खुशामदीद कहा और कहने लगे कि हमारे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर बहुत एहसान किया है। और फिर वो इसे लेकर अंदर चले गए। असफंद के लिए पानी लाया गया ताकि वो हाथ मुंह धो सके और फिर इसको चाय पेश की गई। जब सब खाने की मेज़ पर बैठ गए तो एक के बाद एक लजीज खाना पेश किया गया। असफंद को अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी शानदार दावत ना मिली थी।
اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ دعوت کے بعد جب اسود نے خدا حافظ کہنا چاہا تو بوڑھے میزبان نے اپنے ملازم سے چاندی اور سونے کی بھری ہوئی تشتریاں لانے کو کہا۔ بوڑھے نے اسود سے کہا کہ تم نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی ہے اور اس کے اعتراف میں ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ زیادہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن برائے مہربانی تم ہمارا احترام اور شکریہ کے جذبوں کے اظہار کے طور پر یہ سب چیزیں قبول کر لو۔ اسود نے کہا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانا میرا فرض ہے۔ پہلے ہی آپ نے میری اس قدر شاندار دعوت کی ہے، اس کے بعد ان تحفوں کی کچھ گنجائش نہیں رہتی۔ بوڑھے آدمی نے اصرار جاری رکھا کہ اسود کو وہ سونا چاندی قبول کر لینا چاہیے، لیکن اسود کے مسلسل انکار کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور اس نے یہ تجویز پیش کی کہ تمہیں ہمارے گھر میں سے جو چیز بھی پسند ہو تم وہ لے لو، اس طرح شاید ہم اپنی شکر گزاری کا اظہار کر سکیں۔ اسود نے چاروں طرف نظر دوڑائی، آخر کار اسے دروازے کے پیچھے لٹکی ہوئی جادوئی چھڑی نظر آ گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن بظاہر شرمندگی سے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ چھڑی دے دیں تاکہ اگر پہاڑوں میں رہتے ہوئے جنگلی جانوروں سے میرا سامنا ہو جائے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ بوڑھے آدمی نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ چھڑی اسود کو دے دی اور کہنے لگا کہ اسے احتیاط سے اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرنا، لیکن کبھی بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سبز پوش تم باہر تک جا کر ہمارے مہمان کو رخصت کرو۔ سبز پوش غار کے دہانے تک اسود کو پہنچانے اور خدا حافظ کہنے گیا۔ اس نے اسود سے کہا کہ بھائی، اب میں تم سے ذرا بے تکلفی سے بات کرتا ہوں۔ گزشتہ روز میں سفید پوش سے اس لیے لڑا تھا کیونکہ میں ان کا خاندانی خزانہ جو خوشبودار سفید کمل کا پھول ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ پھول دینے سے انکار کر دیا، مجھے برا بھلا کہا اور ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سفید پوش بھی تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھر بلائے گا۔ جب اس کا خاندان تمہیں تحائف پیش کرے تو تم صرف کمل کا پھول ہی قبول کرنا۔ یہ کمل کا پھول۔ اس نے بات نامکمل رہنے دی اور کہا کہ بہر طور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا اور خدا کے لیے تم یہ بات بھولنا نہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ اور اس کے بعد سبز پوش پھر سے ایک چھوٹا سا سبز سانپ بن گیا اور جنوب کی طرف ریگنے لگا۔ اگلے روز اسود جب مویشیوں کے باڑے کی طرف گیا تو اس نے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اسی کی طرف آ رہا تھا اور اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اسود نے سوچا کہ یہ ضرور سفید پوش ہے جس کے بارے میں سبز پوش نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرا نام سفید پوش ہے اور 2 روز پہلے تم نے میری جان بچائی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں تو کل ہی تمہیں بلانے کے لیے آیا تھا لیکن تم یہاں موجود ہی نہ تھے۔ تمہارے مویشی ضرور چراگاہ میں چر رہے تھے۔ آج میں پھر تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی تم میرے ساتھ چلو۔ اسود کہنے لگا کہ میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ اگر میرے مویشیوں کو جانور چٹ کر گئے تو میری ماں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تم بالکل خوفزدہ نہ ہو۔ سفید پوش کہنے لگا، اگر تمہارے مویشیوں کو کچھ نقصان پہنچا تو میں تمہیں اس کے بدلے 100 گھوڑے دوں گا۔ اسود یہ سن کر اس کے ساتھ شمال مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ پہاڑوں وادیوں میں چلتے رہے اور آخر کار ایک پہاڑ کے دہانے تک پہنچے۔ سفید پوش وہاں رک کر کہنے لگا کہ ہم پہنچ گئے ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ دونوں غار میں داخل ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے کشادہ اور ہموار زمین آ گئی جو عجیب و غریب پھولوں اور جادوئی جڑی بوٹیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مختلف پرندے آسمان پر اڑ رہے تھے اور خوفناک جانور زمین پر ادھر ادھر رینگتے پھر رہے تھے۔ رنگین پتھروں سے بنے ہوئے ایک راستے پر چلتے ہوئے وہ ایک کمل جھیل تک پہنچ گئے۔ یہاں موتیوں سے بنے ہوئے پردوں سے گزر کر وہ ایک کمرے میں پہنچے۔ سفید پوش نے
کرسٹل کے گلاسوں میں سچ چائے اونڈیلی اور اسفند کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اسفند، معاف کرنا، میں ابھی اپنے والدین کو لے کر آتا ہوں۔ جب سفید پوش اپنے کمرے سے باہر گیا تو اسفند نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کا فرش رنگین پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں پرندوں کی شکلیں بنائی گئی تھیں۔ کرسیاں اور بینچز گہرے سرخ رنگ کی لکڑی سے بنے تھے۔ میز پر رکھی چائے کی کیتلی بھی بہت نفیس اور نازک تھی۔ سارے رنگ بہت ہی خوبصورت تھے۔ باہر کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور موتیوں کا پردہ ایک طرف ہٹا کر سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی اور چاندی سے سفید بالوں والی اس کی بیوی اندر داخل ہوئے۔ اسفند کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے کہ سفید پوش نے تمہیں دوبارہ بلانے کی کوشش کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اب تم آ گئے ہو۔ اگر تم نے سفید پوش کو بچانے کی کوشش نہ کی ہوتی تو آج اسے ختم ہوئے 2 روز ہو چکے ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے سفید پوش سے کھانا منگوانے کو کہا اور 2 خادماؤں نے میز تیار کی اور خوش باش اسفند کے سامنے لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اسفند نے واپسی کا ارادہ کیا کیونکہ اسے اپنے مویشیوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کے روانہ ہونے سے پہلے سفید پوش کے ملازم سونے اور ہیرے جواہرات کی تشتریاں بھر بھر کے لائے اور اسفند کو پیش کیں۔ سبز پوش کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے اسفند نے سونا اور ہیرے جواہرات لینے سے انکار کر دیا اور خوشبودار کمل کے پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ پھول بہت خوبصورت ہے، کیا تم مجھے یہ دے سکتے ہو؟ پریشانی کی ایک لہر بوڑھے کے چہرے پر دوڑ گئی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سفید پوش نے خاموشی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کچھ نہ بولا۔ اسفند نے جلدی سے کہا کہ معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ پریشان ہوئے، مجھے یہ پھول نہیں چاہیے، اب میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر چلنے کے لیے قدم بڑھایا تو سفید پوش نے اسے روکا اور اپنے والدین سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کرنے لگا۔ بوڑھے میاں بیوی اس کی باتوں کے جواب میں سر ہلاتے رہے اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے کہا، اسفند، تم ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ ہماری اداسی کی وجہ کیا تھی وہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد خود ہی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں یہ پھول پسند ہے نا تو تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن براہ کرم اس کا بے حد خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر سفید پوش کی طرف مڑے اور اس سے کہا کہ تم اسفند کو باہر تک خدا حافظ کہہ کر آؤ۔ انہوں نے دوبارہ اسفند سے درخواست کی کہ اس پھول کو کبھی بارش میں بھیگنے نہ دینا اور نہ اس کی پتیاں ہوا میں بکھیرنے دینا۔ براہ مہربانی ہماری یہ باتیں ضرور یاد رکھنا۔ سفید پوش پھول اٹھا کر اسفند کے ساتھ باہر کی طرف چلا۔ اسفند نے بہت اصرار کیا کہ سفید پوش واپس جائے، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے سفید پوش اسفند کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اس کے گھر تک اس کے ساتھ آیا اور پھر سفید پوش نے پھول اسفند کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم میرے والدین کے کہنے پر عمل کرو گے اور پھول کا خاص خیال رکھو گے۔ پھر اس نے اپنا رومال نکال کر آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے۔ خدا حافظ کہنے کے بعد شمال مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسفند بہت حیران تھا کہ آخر کس طرح یہ پھول سفید پوش اور سبز پوش کے درمیان جھگڑے کا باعث بنا اور کیا وجہ تھی کہ سفید پوش کے ماں باپ اسے ہیرے جواہرات تو دینا چاہتے تھے لیکن پھول دینے سے گریزاں تھے۔ وہ جتنا اس مسئلے کے بارے میں سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ گزشتہ 2 دنوں کے واقعات یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں میں پھرنے لگے لیکن وہ ان سے کچھ نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ اس نے پھول اٹھا کر چلنا شروع کیا لیکن پھول تو بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ بہت جلدی اسفند تھک گیا۔ پھول نیچے رکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تاکہ اپنے چہرے سے پسینہ پونچھ سکے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے مویشیوں کی رسی کھلی ہوئی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر رسی کا سرا کسنا چاہ رہا تھا
کہ اس کے مویشی اس کے ہاتھ چاٹنے لگے۔ وہ غیر معمولی محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ مویشی شاید پیاسے ہیں۔ وہ انہیں لے کر ندی کی طرف چلنے لگا۔ اسی وقت اسے ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اسفند، تم نے مجھے اس طرح کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسفند نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی اسے پکار رہی تھی۔ سبز زمردی سلک کے لباس میں وہ ایک پری لگ رہی تھی۔ اسفند اسے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے الجھن ہونے لگی۔ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اسفند، کیا تم سب کچھ بھول گئے ہو جو وعدے تم نے میرے بھائی اور والدین کے ساتھ کیے تھے؟ اپنے مویشیوں کی طرف ایک نظر دیکھ کر تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا؟ اسفند نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا نام زرتاج ہے، میں سفید پوش کی بڑی بہن ہوں۔ خوشبودار کمل کا پھول جو تم اٹھائے ہوئے تھے، یہ پھول دراصل میں ہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں خانقاہ تک پہنچ گئے۔ اسفند نے اپنے مویشیوں کو باندھا اور زرتاج کو لے کر گھر کے اندر چلا۔ اس نے شرمندگی سے کہا کہ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ پھول تم ہو، ورنہ مجھ جیسا اکیلا آدمی تم جیسی خوبصورت اور مہذب لڑکی کو اپنے ساتھ اس پہاڑی جھونپڑی میں سخت زندگی گزارنے کے لیے کبھی نہ لاتا۔ اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، دن کی روشنی میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ زرتاج نے ہنس کر کہا، اسفند، اب میں تمہیں ساری بات سچ بتاتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو اکثر تمہارے گاؤں میں کھیلنے جاتی تھی۔ مجھے علم ہے کہ تم ایک رحم دل انسان ہو۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں بہت تکلیفیں دیں، لیکن تم ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ آخر کار اس نے مویشیوں کے ساتھ تمہیں یہاں بھیج دیا۔ میں تو تمہیں یہاں بھی دیکھنے کے لیے آتی رہی، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی روز تمہیں نہ دیکھوں تو نہ کھانا کھا سکتی ہوں، نہ ہی سو سکتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ تمہیں یہ سب بتا سکوں، لیکن مارے شرم کے کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر پھر وہ کہنے لگی، سبز پوش میری پھوپھی کا اکلوتا بیٹا ہے اور بچپن سے بگڑ گیا ہے۔ اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر اچھا کھا پی لیں۔ اس میں بہت سی بری عادتیں ہیں۔ کئی بار وہ میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب اس نے ہمارے گھر آ کر میرے والدین کی منت سماجت شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے بھتیجا ہونے کی وجہ سے وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ آخر کار انہوں نے سفید پوش سے کہا کہ وہ سبز پوش کو بتا دیں کہ میں اس سے شادی پر راضی نہیں ہوں، لہٰذا وہ یہ خیال دل سے نکال دے۔ یہ سن کر سبز پوش خفا ہوا اور سفید پوش سے لڑائی شروع کر دی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بر وقت وہاں پہنچ گئے اور سفید پوش کی مدد سے آج ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں میرے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں یا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہیں پھر کبھی نہیں تنگ کروں گی۔ تم اب ایسی باتیں نہ کرو، اسفند نے جلدی سے جواب دیا، بھلا میں تم پر کیسے شبہ کر سکتا ہوں؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے فوری طور پر کھانا تیار کرنے کا سوچا۔ زرتاج نے کہا، ارے ہم تو باتیں کرنے میں اتنے مگن تھے کہ پتہ ہی نہ چلا اور اتنی دیر ہو گئی۔ تم جلدی سے جا کر مویشیوں کو واپس لے آؤ۔ اسفند مویشیوں کو لے کر واپس لوٹا تو اس نے پتھر کی میز پر لذیذ کھانا تیار دیکھا۔ اسفند نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ زرتاج نے مسکرا کر جواب دیا کہ ذرا ایک نظر ادھر بھی دیکھو۔ کمرے کی مشرقی دیوار پر جہاں اسفند کا چبوترا تھا، وہاں اب بہت بڑا بستر سبز گدوں اور سرخ کمبلوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ اسفند خوش ہو کر کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوں اس دن کے بعد وہ دنیا کا خوش باش جوڑا ثابت ہوئے۔ اگلے روز زرتاج نے کہا، اسفند، آسمان پر اڑنے والی کونجیں جوڑا بنا کر اڑتی ہیں، زمین پر چوٹیاں خاندان کی صورت میں رہتی ہیں، ہم دونوں اکیلے
ان پہاڑوں میں تو نہیں رہ سکتے۔ آؤ آج ہم گھر واپس چلیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری سوتیلی ماں گھر کی مالکن ہے۔ میں جب تک وہاں رہا روزانہ تکلیفیں اٹھاتا رہا۔ اب میں تمہیں وہاں کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ اور پھر جب مجھے میری ماں نے پہاڑوں میں بھیجا تھا تو یہ بھی تو کہا تھا کہ جب تک میرے پاس 100 بچڑے نہ ہو جائیں میں واپس نہ لوٹوں، تو اب میں کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہوں؟ زرتاج کہنے لگی کہ 100 مویشی تو کچھ بھی نہیں ہے، تم گھبراؤ بالکل نہیں۔ جب تمہارے گھر پہنچیں گے تو پھر معاملہ میں خود ہی طے کر لوں گی۔ اسفند کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پوچھتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی چیزیں باندھیں۔ زرتاج گائے پر اور اسفند بیل پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو سورج ابھی جنوب میں تھا۔ زرتاج نے اسفند کے ہاتھ سے چابک لیا اور ہوا میں ادھر ادھر لہرا کر کہنے لگی، 1 ضرب مشرق کو، 1 ضرب مغرب کو، 100 بچڑے حاضر ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ابھی نکلے ہی تھے کہ 100 بچڑے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ دھوپ میں ان کے جسم چمک رہے تھے۔ اسفند بڑے بیل پر آگے آگے چلا، جبکہ چھوٹے بچڑے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گاؤں میں جس وقت وہ داخل ہوئے تو دیہاتی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے اسفند کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور 100 بچڑوں کو آتے دیکھا تو حیرت کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ اسفند مویشیوں کے ساتھ اپنے گھر کے احاطے میں داخل ہوا۔ ہاں، وہ سب بہت مشکل سے پورے آ سکے کیونکہ ان کی تعداد ہی بہت زیادہ تھی۔ سوتیلی ماں کو جب پتہ چلا تو وہ باہر نکلی اور بچڑے گننے لگی۔ یہ پورے 100 تھے۔ سوتیلی ماں کو دنیا بھر میں دولت سے بے پناہ محبت تھی۔ 100 مویشیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس نے کہا، اسفند تم نے یہ سارے مویشی مجھے لا کر دیے ہیں۔ اب میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اب تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ براہ کرم تم اور تمہاری بیوی میرے ساتھ اسی گھر میں رہو۔ اس روز کے بعد ہمیشہ اسفند اور زرتاج اکٹھے کام کرتے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔